إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، امت مسلمہ پر تاریخ میں بہت کٹھن مرحلے گزرے ہیں، بہت مشکل اوقات. اگر اس امت کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو یہ امت کبھی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بچا کے رکھا اور قیامت تک رکھنے کا وعدہ کیا. قیامت تک یہ امت رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد اتنے مشکل مرحلے آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہوتی تو یہ امت کبھی ختم ہو جاتی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر مکے میں جو تکلیف ہو رہی ہے صحابہ کو، جس طریقے سے کفار قریش مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کی کمر تک زمین میں دفن کر دیا جاتا اور آرے کو اٹھا کر ان کے سر پر رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کے جسم کو 2 طریقے سے چیرا جاتا. اور آپ نے ایک اور مثال دی، کہا کہ لوہے کی کنگھیاں اٹھا کر زندہ آدمی کو اس طریقے سے چھلتے تھے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ جو ہے گوشت نکل آ جائے اور ہڈی الگ ہو جائے. اس قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اسلام پر وہ باقی رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل کر کے رہے گا، اس دین کو ضرور مکمل کر کے رکھے گا. تو میرے بزرگوں، اگر دین کو، امت مسلمہ کو ختم ہونا تھا تو اسی دن ختم ہو جاتا. اگر امت مسلمہ کو ختم ہونا تھا تو جس وقت کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بڑے بڑے 40 نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے انتظار میں تھے کہ سب ایک ساتھ مل کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کریں گے, حملہ کریں گے اور ایک ہی بار میں ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا, یہ امت ختم نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مٹی پھینک کر بالکل اس طریقے سے نکل گئے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اس امت کو اگر ختم ہونا تھا تو غار ثور, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ہجرت کے موقع پر پناہ لیا, آپ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا, اور کیسے کہ سبحان اللہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کے نیچے دیکھے تو ہمیں پکڑ لے گا, یہ حالت. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اگر اس امت کو ختم ہونی تھی, اس امت کو قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ باقی نہ رکھنا نہیں چاہتا تو یہ امت اسی دن ختم ہو جاتی. جنگ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی اور قریش 1000 کی تعداد میں آ کر, اور ان کے پاس پورے وسائل, ساز و سامان حرب, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا, قتل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے لوگوں کو قید بنایا, اور الحمدللہ دین اسلام کی نصرت ہوئی, جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. اگر اس امت کو ختم ہونا تھا تو جنگ احد میں یہ امت ختم ہو جاتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ گڑھے میں گر گئے, اور کفار کا, دشمنوں کا ایسا اتنا وار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو خوت پہنے ہوئے تھے لوہے کا, اس کے دانت اندر دھس گئے, اور بڑی مشکل سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے اس کو نکالا, حتیٰ کہ جو ہے ان کے دانت شہید ہو گئے. اگر اس امت کو ختم ہونا تھا تو یہ امت اسی وقت ختم ہو جاتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور اس وقت یہ عالم, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک طرف عرب کے لوگ مرتد ہو گئے, عرب کے لوگ مرتد ہو گئے, دین کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے بہتر ہے. اسود عنیسی کو ماننے والے, مسیلمہ الکذاب کو ماننے والے, اس قسم کے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو ماننے والے, انہوں نے مرتد کا اعلان کر, ارتداد کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف اسلام کے ایک رکن کا انکار کرنے والے, اسلام کے ایک رکن کا انکار کرنے والے, زکات. کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے, دین کی دوسری باتیں مانیں گے, لیکن ہم زکات نہیں دیں گے, لیکن ہم زکات نہیں دیں گے, زکات پیسے ہمارا ہے, ہم زکات نہیں دیں گے. جبکہ زکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بستی والوں کے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور اسی بستی کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرف بھی انہوں نے ایک فوج کو بھیجا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں بھیج کر اس فتنے کو ختم کیا. تیسری طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھیجنے کا حکم دیا, اور رومیوں سے لڑنے کے لیے, عیسائیوں سے لڑنے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ابوبکر صدیق نے ان کو بھیجا. بعض صحابہ نے کہا ابوبکر اتنے فتنے ہیں, منافقوں میں جرأت آ گئی, اور ہر طرف سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں, آپ اسامہ کے فوج کو روک لیجئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مدینے کے کتے بھی
میرے کپڑوں کو نوچتے، مجھے کاٹتے، تب بھی میں اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو میں نہیں روکوں گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2.5 سالہ زندگی میں جتنے فتنے تھے سارے فتنوں کو ختم کر دیا۔ ایک طرف اسامہ کو بھیجا عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، دوسری طرف فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے، تیسری طرف منکرین زکوٰۃ کو ختم کرنے کے لیے۔ منکرین زکوٰۃ، اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آج جو ہمارے تمل ناڈو میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں مال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اسی حدیث سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مال میں زندگی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، بس اس کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ اگر زکوٰۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں ان سے جہاد کروں گا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ تھا اور انہوں نے عملاً کر کے بتایا۔ اور آج ہمارے علاقے میں وہ لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے، عربی زبان سے ناواقف، دین سے ناواقف، یہ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے اور وہ پاک ہونے کے بعد وہ مال ہمیشہ کے لیے پاک ہے، اس کا کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ یہ بالکل شریعت کے حکم کے بالکل برخلاف ہے میرے بھائیوں۔ اگر اس دین کو ختم ہونا تھا تو یہ دین اسی وقت ختم ہو جاتا جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں محراب میں قتل کیا گیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہیں، روکے ہوئے ہیں، یہ دروازہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تک عمر ہیں فتنہ نہیں آئے گا امت میں، لیکن اس دروازے کو توڑا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ دروازے کو فتنوں کو داخل ہونے کے لیے کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توڑا جائے گا، کیونکہ جب کھولا جائے گا تو دوبارہ بند ہو سکتا ہے، فتنوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، یہ فتنوں کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بن کر فتنوں کو روکے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ جب ختم ہو گیا تو فتنے امت میں داخل ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اسلام کے نام پر، خوارج نے شہید کیا، اصلاح کے نام پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے نام پر شہید کرنے والے کون تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، گرچہ کہ اس میں منافق تھے، عبداللہ بن سبا کی یہودی کی فوج تھی، لیکن اس میں مسلمان بھی تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ دین اگر اس امت کو ختم ہونا تھا، اس دین کو اگر ختم ہونا تھا تو وہی اسی وقت ختم ہو جاتا۔ اگر اس امت کو ختم ہونا دنیا میں آخرت سے پہلے اگر مقدر تھا تو یہ امت اسی وقت ختم ہو جاتی جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر، معتصم اور مامون کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے زمانے میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے کوڑے برسائے گئے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ نکلا ہے اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جائے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور معتزلہ جو کہ وزیر تھے مامون کے اور ان کے بعد کے زمانے کے بادشاہوں کے، ان معتزلہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا اور علماء کو، صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں، کئی علماء کو اس امتحان میں آزمایا گیا، کوڑے برسائے گئے۔ بعض نے ڈر کر، بادشاہ سے ڈر کر اس کی بات قبول کر لی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے۔
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ڈٹے رہے اور کہا کہ نہیں، جو بھی کرو، جتنی بھی سزا دو، لیکن میں حق کی بات ہی کہوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہی کے خاندان میں سے متوکل جب بادشاہ ہوا تو اس بادشاہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی تھا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تائید کی اور معتزلہ کو وہاں سے نکالا، اور اس طریقے سے سنت کا غلبہ ہوا الحمدللہ۔ میرے بزرگوں، اگر اس امت کو ختم ہونا تھا تو یہ امت خرامطہ جو مکے میں تقریباً 30,000 حاجیوں کو جنہوں نے قتل کیا 4 صدی ہجری میں، یہ امت اسی وقت ختم ہو جاتی۔ 30,000 حاجیوں کو مکے میں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ زمزم کے کنویں میں ڈالا انہوں نے، مسلمانوں کو مار مار کر حجر اسود کو لے گئے اور لے جا کر ایک عرصے تک اپنے پاس رکھے ہوئے۔ آج جو ہوتی حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، کعبے پر، یمن میں رہنے والے ایران کے جن ایران کے ماننے والے اور ایران کے طرف سے جو مدد مل رہی ہے اور جو اسلحہ مل رہا ہے، اور اس کو لے کر یہ لوگ مکے پر حملہ کر رہے ہیں، اسی قطیف کے علاقے میں خرامطہ کا پڑاؤ تھا، وہیں ان کی حکومت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کیا اور حجر اسود وہ واپس ہوا، گرچہ کہ کئی سال کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود دوبارہ جو ہے اس کو لایا گیا اور الحمدللہ اس کی جگہ رکھا گیا۔ اگر امت مسلمہ کو ختم ہونا تھا تو تاتار کے حملوں پر یہ امت ختم ہو جاتی۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ یہ پڑھنے کی تاریخ ہے، 7ویں صدی ہجری میں تاتار نے، جو چائنا کے ایک علاقے سے مغول آئے تھے، اور یہ آ کر یہ تاتار مسلمانوں کا اس طریقے سے اینٹ سے اینٹ انہوں نے بچایا کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ بستی کا ایک آدمی ہوتا اور یہ ایک تاتاری آتا اور کہتا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، بستی میں 200-400 لوگ ہوتے، میں اپنی تلوار لے کر آتا ہوں، اور جاتا تلوار لے کر آتا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جو ہے اس کو مل کر ایک آدمی پر حملہ کریں اور اس کے جو ہے اس کو ختم کر دیں۔ اتنا ڈر، اور یہ ڈر کب آتا ہے میرے بھائیوں؟ جب انسان زندگی سے محبت کرنے لگتا ہے، جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے جو ہے بھاگنا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ چیز ہمارے اندر جب آ جائے گی کہ ہم آرام اور آسائش کی زندگی، بغیر کسی تکلیف کی زندگی ایسی گزارنے کے جب عادی بن جائیں تو یہی نتیجہ ہوتا ہے امت میں۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اخشوشنو، کہ زندگی جو گزارو تو زندگی میں درستگی کو اپناؤ، یعنی بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ آرام اور آسائش، کہ میں کار کے بغیر جا نہیں سکتا، 2 ویلر کے بغیر میں چل نہیں سکتا، چلنا میرے لیے دشوار ہے، ایسی عادت مسلمانوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں درستگی اپنانی چاہیے۔ پتہ نہیں وقت کیسے آ جائے، کرنٹ اگر نہیں تو رات بھر نہیں سو پائے، ہوتا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کل رات ہم لوگوں نے دیکھا، کیونکہ اس وجہ سے ہم لوگ اس کے عادی بن چکے ہیں، اس زندگی کے ہم عادی بن چکے ہیں، آرام پسندی ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو ایسی چیزوں پر تربیت دیتا ہے کہ ہم ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے اور اس کے بندے بن کر ہم زندگی گزاریں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں تاتاریوں کے حملے کے بعد، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خلافت کے گرنے کے بعد امت پر کتنی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، مصیبت در مصیبت۔ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان کو برباد کیا گیا، عراق کو برباد کیا گیا، سیریا کو برباد کیا گیا، اب جو ہے حرمین شریفین اور جزیرے عرب پر ان کی نظر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کوئی امت اگر کمزور ہو گئی اس کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے دوسری امت کو کھڑا کر دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ آئے، انہوں نے دین کی خدمت کی، حکومت کی تقریباً 225 سال۔ اس کے بعد عباسیہ آئے، ان کے بعد
عثمانی کا حکومت آئی، خلافت عثمانیہ، جن کی حکومت مشرق سے مغرب تک، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت عثمانی کو ختم کیا تو اس کے بعد ایک بہت بڑا زوال، اس میں کوئی شک نہیں آیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں. جی لوگ دین کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں. قرآن کو پڑھنے کا جذبہ، اسلام کو سیکھنے کا جذبہ اسکولوں میں آ رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں الحمدللہ وہ جذبہ. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں گے 50 60 70 سال پہلے حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے کتنے لوگ ہوا کرتے تھے. آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وسائل کی آسانی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ جاری ہے، ہر کوئی الحمدللہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. اور یہ جتنی آزمائشیں ہو رہی ہیں، ہم جن مرحلے سے گزر رہے ہیں، یہ امت کی ترقی اور امت کے آنے والے خوش آئند دن کے لیے یہ سب خوشخبری ہیں. آپ ان کو مصیبت مت سمجھیے. جو بھی مسائل آ رہے ہیں اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں، اللہ تعالیٰ نے اس قدرت نے اس دین میں جی لچک دی ہے. جتنا ہی، جیسا کہ شاعر کہتے ہیں جی کہ جتنا یہ دبائیں گے اتنا یہ ابھرے گا، جتنا یہ دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں، اپنے فریضے کو سمجھیں، ہمارا جو رول ہے اس کو ادا کریں. جی اپنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، جو وسائل دیا ہے ان وسائل کے ذریعے آپ اسلام کی اور دین کی اور امت مسلمہ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے. آپ جو بھی ہوں، آپ جس پوسٹ پہ بھی ہوں، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے بڑے ہوں چھوٹے کام میں کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس دین کو، اس دین رحمت کو، اس امن و سلامتی کے دین کو دوسروں تک میں کیسے پہنچا سکتا ہوں. یہ درد دل میں، یہ درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی. مدد لانے والا اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائیوں، مدد لانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، دعاؤں کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، کمزوروں کی مدد فرمائے، امن و سلامتی کو اللہ تعالیٰ بحال کرے. بار بار دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس دنیا کی جو حالت ہے ہم بدل نہیں سکتے، اس پر آپ یقین رکھنا چاہیے. اور آپ دعا کرتے رہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ راستے کیسے کھولتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے ان کے ذریعے، جی تاتار کہتے ہیں، تاتار جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا، کہتے ہیں تاریخ میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. جس طریقے سے انہوں نے خون بہایا مسلمانوں کا، تاریخ میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. پوری تاریخ میں اتنا خون بہایا، لیکن آپ دیکھیں کہ انہی تاتار کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا دیا. جی انہی تاتار کو اللہ نے مسلمان بنا دیا، اور یہ آگے چل کر دین کے رکھوالے اور دین کی مدد کرنے والے بن گئے. مختلف ان کے جبہات تھے، ان کے الگ الگ جی فوجیں تھی، 3 قسم کی فوجیں تھی، اور ایک ہی بات دیگری الحمدللہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. جی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، کمزوروں کی مدد فرمائے، امن و امان اور سلامتی سارے لوگوں کو عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات و خواتین اسلام، ہمارا دین اور ہماری شریعت اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ کی شریعت ہے. اس دین کے ایک ایک حصے کو اگر آپ دیکھیں گے آپ تعجب کریں گے. یہ دین جو گائیڈ لائنز دیتا ہے ہر معاملے میں، مثال کے طور پر بارش کے ایام میں کیا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سنت آتی ہے کہ بارش اگر آتی تو آپ جو ہے بدن کا کپڑا حصہ نکال کر سب سے پہلے جو ہے بدن میں بارش کو، پانی کو لے کر جو ہے اپنے بدن میں لگاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ابھی تازہ تازہ یہ پانی آیا ہے.
فإنه حدیث واحد بربه، کہ اپنے پروردگار کی طرف سے یہ ابھی ابھی تازہ تازہ آیا ہے، اس لیے میں جو ہے اپنے بدن میں اس کو لگا رہا ہوں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ بارش اگر آئے تو آدمی اس کا جو پانی، پہلا پانی آتا ہے، اس کو جو ہے لے کر کیا کرے، اپنے بدن پر لگائے۔ اسی طریقے سے ایک اور سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے موقع پر اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اچھی بارش عطا فرما اور نفع بخش بارش عطا فرما، نفع دینے والی بارش عطا فرما، کہ یہ بارش جو ہے نفع بخش ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سنت ہے کہ بارش ہونے کے بعد آدمی یہ کہے مطرنا بفضل اللہ، کہ ہم اللہ کی فضل سے یہ بارش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بارش ہوئی ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نومبر کا مہینہ رہے تو بارش آتی، دسمبر کا مہینہ رہے تو مدرسہ سے بارش آتی، نہیں، فلاں دن رہے تو بارش آتی، ایسا نہیں عقیدہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ بارش جو ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کے کرم سے ہوئی ہے۔ جہالت کی حد ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، جو لوگ بارش سے کتراتے ہیں یا بارش سے نفرت کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کہ ان کا معمول میں فرق آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز، اللہ کی رحمت جس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، گالی کوئی دیتا ہے؟ جی، ان چیزوں کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کچھ جاہل ایسے بھی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گالی بھی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بارش کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارش کا دن ہوتا، یعنی بارش مسلسل پڑ رہی ہے، یہ نہیں کہ کبھی آ گئی تو ختم ہو گئی، ایسا نہیں، مسلسل پڑ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں یا جب بھی موقع ملتا جمع بین الصلاتین کر لیتے، ظہر اور عصر کی نماز قصر کے بغیر، مثلا ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت ایک وقت میں پڑھ لیتے، مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر ایک وقت میں پڑھ لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ضرورت کے موقع پر بارش کثرت سے ہو۔ دیکھیے انسان کے ساتھ کس طریقے سے رحمت، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اتنا ہی مکلف کرتے ہیں جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن گھر میں بیٹھ کر اگر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے جمع نہیں کرنا ہے۔ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں گی، یہ صرف جماعت کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ کی یہ بھی سنت رہی ہے کہ اذان کے موقع پر بارش کثرت سے ہو رہی ہو تو جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے یہ کہتے جاتے صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ دین کی ایک رحمت ہے ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلی جمیع الصحابۃ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر الدین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔